آج ہماری جو مرکزی ٹیم ہے جماعت اسلامی پاکستان کی، اس کا اجلاس ابھی جاری تھا اور ہم نے پاکستان کی مجموعی سیاسی صورتحال، معاشی صورتحال کا جائزہ لیا اور جماعت اسلامی کی حق و عوام تحریک جو اس وقت بڑے پیمانے پر رابطہ عوام اور ممبرشپ مہم میں کنورٹ ہوئی ہے اور بڑے پیمانے پر عوام سے رابطہ ہو رہا ہے، اس کا جائزہ لیا اور بالخصوص بلوچستان کی صورتحال، ملک میں امن و امان کی صورتحال، اس حوالے سے بھی گفتگو ہوئی۔ سب سے پہلے میں بلوچستان سے شروع کرتا ہوں کہ بلوچستان پاکستان کا رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑا صوبہ ہے اور اسٹریٹجک اس کی پوزیشن ہے، حساس صوبہ ہے اور ماضی میں بھی یہ صوبہ پریشانیوں کا شکار رہا ہے۔ یہاں بنیادی طور پر جو حقوق لوگوں کو ملنے چاہیے وہ حقوق میسر نہیں آتے، پسماندگی ہوتی ہے، جو زندگی گزارنے کی بنیادی سہولتیں ہیں ان سے عاری رکھا جاتا ہے، محروم رکھا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک فطری غم و غصہ وہاں موجود رہتا ہے۔ اسی طرح سے وقتاً فوقتاً طاقت کے ذریعے سے پورے صوبے کو کنٹرول کرنے کی جو کوششیں ہوتی ہیں وہ کبھی بھی پائیدار ثابت نہیں ہوئی۔ لہذا موجودہ صورتحال جو بہت حساس نوعیت کی ہے اور اس ساری صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بیرونی قوتیں بھی اپنا پورا کردار اس میں ادا کر رہی ہیں، ایسے میں تو پاکستان کی حکومت کو اور پاکستان کے تمام اداروں کو، پوری قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے اور بلوچستان کے لوگوں کو آن بورڈ لے کر ایک گریٹر ڈائلاگ شروع کرنا چاہیے اور جو محرومیاں ہیں ان کا ازالہ کیا جائے، جو لاپتہ افراد ہیں ان کو بازیاب کیا جائے اور جو ان کی جائز جتنی بھی ڈیمانڈز ہیں ان کو پورا کیا جائے، اور امن و امان پہ بھی ظاہر ہے کہ کوئی سمجھوتا نہ کیا جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یک رخے طریقے سے معاملات کو ہینڈل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر محض طاقت کے ذریعے سے مسئلہ حل کرنا اس میں کوئی سبسٹنس ہوتا یا اس کا فائدہ ہوتا تو 77 سال میں کتنے آپریشنز ہیں جو بلوچستان میں ہو چکے ہیں، خود ہمارے کے پی میں اور قبائلی علاقوں میں کتنے آپریشنز ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی امن و امان کی صورتحال اچھی نہیں ہے۔ لہٰذا مسئلے کا حل یہی ہے کہ فوری طور پر قومی ڈائلاگ ہو، حکومت جو کچھ بھی ہے اس کو سامنے آ کر یہ کام کرنا پڑے گا، بلوچوں سے بات کرنی پڑے گی، ان کے جو جینوئن نمائندے ہیں ان سے بات کرنی پڑے گی اور امن قائم کرنے کے جو اقدامات ہو سکتے ہیں وہ کرنے پڑیں گے۔ اس لیے جماعت اسلامی یہی سمجھتی ہے کہ بلوچستان کے عوام کو تمام حقوق ملنے چاہیے اور ان کے ساتھ بات چیت کر کے مسائل کو حل کرنا چاہیے، اور سب سے پہلے جو حکومت اور ریاست ہے اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ آئین اور قانون پر سب سے زیادہ عمل کرنا اسی کا کام ہے، اسی کی ذمہ داری ہے۔ تو جب آپ لوگوں کو لاپتہ کر دیں گے، کسی کو مہینوں سے، کسی کو برسوں سے، اور خود غیر آئینی کام کریں گے، غیر قانونی کام کریں گے، غیر انسانی کام کریں گے، تو پھر آپ دوسرے سے کیسے توقع رکھتے ہیں کہ وہ آئینی اقدامات کرے گا؟ لہذا جو جتنا ذمہ دار ہے، جو جتنا با اختیار ہے اور جتنا طاقتور ہے اس کو آئین کی اتنی ہی پابندی کرنی چاہیے اور پھر پوری قوم کو آئین پر عمل درآمد کے لیے ابھارنا چاہیے۔ اسی طرح سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا پورا خیبر پختونخوا ہے اور اس میں خاص طور پر قبائلی بیلٹ ہے، اس کے مسئلے کا حل بھی یہی ہے کہ وہاں جتنی بھی پولیٹیکل فورسز ہیں اور اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اعتماد میں لے کر آپ وہاں بنیادی مسائل کو حل کریں۔ جب نیشنل ایکشن پلان بنا تھا تو اس میں بھی دو طرح کی چیزیں طے ہوئی تھیں، ایک کائنیٹک ایکشن تھا، ایک نان کائنیٹک ایکشن تھا۔ کائنیٹک ایکشن تو کر لیا جاتا ہے وقتی ضرورت کے تحت، پکڑ دکڑ بھی ہوتی ہے، آپریشن بھی کر دیا جاتا ہے، لیکن جو نان کائنیٹک ایکشن میں جتنی چیزیں اس میں لکھی ہوئی تھیں کہ فیسیلیٹیشن کی جائے گی، تعلیم کو فروغ دیا جائے گا، روزگار کے مواقع پورے کیے جائیں گے،
ان سب چیزوں کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ کے پی میں بھی یہی ساری صورتحال ہے. بلوچستان میں تو خاص طور پر ہمارے پاس اتنے معدنی وسائل ہیں, ذخائر ہیں, اور ان ذخائر اور وسائل پر پوری پاکستانی قوم کا حق ہے, تو بلوچوں کا تو سب سے پہلے حق ہے. تو اس لیے اس بات کا اہتمام ہمیشہ کیا جائے کہ ان کی ضرورتوں کو مقدم رکھا جائے. جب آپ انڈسٹریلائزیشن نہیں کرتے, منرلز نکل رہے ہوتے ہیں مختلف علاقوں سے, اور وہاں پر ویلیو ایڈیشن کے لیے آپ جب انڈسٹریلائزیشن نہیں کرتے اور سارا کا سارا اٹھا کے باہر بھیج دیتے ہیں, تو اس کے نتیجے میں روزگار بھی نہیں ملتا اور آپ کو پیسے بھی اتنے نہیں ملتے جتنے خزانے اللہ نے ہمیں دیے ہوئے. تو یہ ملٹیپل چیزیں ہیں وہاں پر کی جا سکتی ہیں. وہاں پاور جنریشن کا کام پراپر ہو سکتا ہے, وہاں گیس کو ورچوئل پائپ لائنز کے ذریعے سے مختلف علاقوں تک پہنچایا جا سکتا ہے. دنیا میں کانسیپٹس موجود ہیں, لیکن جب حکومتیں اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتی تو مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں. لہٰذا اب بھی مسئلے کا حل یہ ہے کہ قومی ڈائیلاگ ہو اور پوری قوم کو بلوچستان کے عام عوام کی پشت پر کھڑا ہونا چاہیے. البتہ ظاہر ہے دہشت گردی کی تو کوئی بھی حمایت نہیں کر سکتا, اس کی مذمت بھی کرنی چاہیے اور اس کے خلاف قدم بھی اٹھانا چاہیے, لیکن صرف اس بات کو ایک رخے طریقے سے حل نہیں کیا جا سکتا. جہاں کمپلیکس صورتحال ہو وہاں محض ڈنڈے کے استعمال سے مسئلے حل نہیں ہوتے, اور یہ بات اب سب کو اچھی طرح سے سمجھ جانی چاہیے. 77 سال کا تجربہ کافی ہے, اور کتنے تجربات سے پاکستان کو گزارا جائے گا اور مزید تباہی کی جائے گی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک میں جو بحران ہے, بجلی کا بحران, گیس کا بحران, یہ بحران ہمارے حکمران طبقے کی نااہلیوں اور کرپشن کے نتیجے میں, اور یہ کرپشن کا دائرہ اس قدر وسیع ہے اور مراعات یافتہ طبقے کی مراعات کے نتیجے میں ہم نے پاکستان کے عوام کے ان کور ایشوز کو ہائی لائٹ بھی کیا, اس پر اپنی تحریک شروع کی ہوئی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ راولپنڈی میں جو تاریخی دھرنا تھا اس نے بہرحال پاکستان کی قوم کو ایک امید دی ہے, اور حکومت نے ہمارے ساتھ ایک تحریری معاہدہ کیا ہے. آج اس معاہدے کے 28 دن ہو گئے ہیں اور اب 17 دن باقی ہیں. اس پورے عرصے میں صرف ایک ریلیف کا کام کیا گیا ہے کہ صوبہ پنجاب میں 2 مہینے کے لیے 14 روپے فی یونٹ بجلی کم کی گئی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل بھی کافی نہیں ہے, اور یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے کہ آپ محض 2 مہینے کے لیے یہ اقدام کریں, وقتی ریلیف لوگوں کو فراہم کریں. ٹیرف میں کمی کی جائے, بجلی کی لاگت کے مطابق بجلی کا بل ہونا چاہیے. اور جو خود وزیر اعظم کی طرف سے نوٹیفیکیشن ایشو ہوا اور اس میں طے ہوا کہ 1 مہینے میں آئی پی پیز کے حوالے سے کوئی چیز سامنے آئے گی, تو خبریں تو ہم سن رہے ہیں کہ 13 آئی پی پیز کے بارے میں یہ ہو گیا اور 15 آئی پی پیز اور 27 آئی پی پیز, لیکن واضح قوم کے سامنے چیزیں نہیں آ رہی ہیں. 17 دن اب باقی ہیں اس معاہدے پہ, اور ہم ایک ایک دن جو ہے وہ گن رہے ہیں اور پبلک سے رابطہ کر رہے ہیں اور اپنی بیس کو وسعت دے رہے ہیں, بڑھا رہے ہیں. اور ہماری جو ممبرشپ ڈرائیو ہے جو خاص طور پر نوجوانوں میں پورے پاکستان میں چل رہی ہے, اس میں ہمیں بہت زبردست رسپانس مل رہا ہے, اور نوجوان بڑی تعداد میں جماعت اسلامی میں شامل ہو رہے ہیں, اس کے ممبر بن رہے ہیں, اور اس کے نتیجے میں جماعت اسلامی ایک زبردست اسٹرینتھ حاصل کر رہی ہے, ایک طاقت حاصل کر رہی ہے. اور اس طاقت کا استعمال انشاءاللہ ہم خود عوام کے حق میں کریں گے. ہم پرامن سیاسی مزاحمت کو آگے بڑھائیں گے اس ملک میں, اور ہم عوام کے حق کے لیے ان سارے لوگوں کے ساتھ مل کر بڑا اقدام کریں گے. اگر حکمرانوں نے اپنے معاہدے پر عمل نہیں کیا, ہم ایک دن کے لیے بھی دستبردار نہیں ہوئے ہیں اپنے اس پورے کام سے جو ہم انجام دے رہے ہیں. اس لیے ہماری یہ ممبرشپ کیمپین آج میں انشاءاللہ لاہور میں اس کے کیمپ میں جاؤں گا, کل گجرانوالہ مجھے جانا ہے, پھر میں کراچی میں ہوں گا, پھر اس کے بعد پنڈی, گوجر خان, اسلام آباد, پشاور, پورے پاکستان میں الحمدللہ میں خود بھی پہنچوں گا, ہماری پوری ٹیم بھی پہنچے گی, اور ہر سطح پر ہمارے ذمہ داران اور ہماری یوتھ کی جو ونگ ہے وہ لوگوں سے رابطہ کر رہا ہے. خواتین بہت بڑے پیمانے پر اس کے ڈرائیو میں شامل ہو گئی ہیں, اور میری پوری پاکستانی قوم سے یہ اپیل ہے کہ وہ جماعت اسلامی کا حصہ بنیں اور کنٹریبیوشن کریں اس ملک میں مثبت چیزوں کو فروغ دینے کے لیے اور عوام کے حق اور اختیار کی جو جد و جہد اس میں شرکت کے لیے. آج اسلام آباد کے حوالے سے یہ خبریں چھپی ہیں کہ حکومت نے فیصلہ کیا کہ ایک مرتبہ پھر
وہاں پر بلدیاتی انتخاب کو انہوں نے ملتوی کیا، مؤخر بلکہ کینسل ہی کر دیا ہے۔ یہ قابل شرم بات ہے، قابل مذمت بات ہے۔ جو لوکل باڈیز ہوتی ہے وہ ڈیموکریسی، اس کے بھی ایک نرسری ہوتی ہے۔ بنیادی طور پر عوام کے جو مسائل ہوتے ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، وہ مقامی حکومتوں کے ذریعے سے حل ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر سیاسی جماعتیں سارے اختیارات اپنے پاس رکھتی ہیں، اور نہ مقامی حکومتوں کے انتخابات کرواتے ہیں، نہ طلبہ یونین کے انتخابات کرواتے ہیں۔ باشعور ترین طبقہ ہے طلبہ، اور 40 سال ہو گئے ہیں پاکستان میں، ان 40 سال میں طلبہ یونین کے الیکشنز پر پابندی ہے۔ گویا آپ نے نظم بندی کی ہوئی ہے جمہوریت کی، تاکہ جاگیردار، تاکہ سرمایہ دار، تاکہ لٹیرے الیکٹیبل یہ ہمارے سروں کے اوپر آ کر مسلط ہو جائیں، اور جو ایک ٹریننگ ہوتی ہے جس کے ذریعے سے قوم کو قیادت ملتی ہے، وہ قیادت انہوں نے روکی ہوئی ہے۔ اسی طرح مقامی حکومتیں ہوتی ہیں جہاں نچلی سطح کی لیڈرشپ لوگوں کو میسر آتی ہے، جمہوریت کے لیے بھی یہ قابل قدر چیز ہوتی ہے، اور عوامی مسائل کے حل کے لیے بھی یہ بنیادی چیز ہوتی ہے۔ پاکستان کے آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے آرٹیکل 140A میں کہ تمام مالیاتی، سیاسی اور انتظامی اختیارات مقامی حکومتوں کو منتقل کیے جائیں، لیکن صوبائی حکومتیں NFC ایوارڈ میں سے پیسے لے لیتی ہیں، PFC ایوارڈ ہی منعقد نہیں کرتی، اور نچلی سطح پر اختیارات کو منتقل نہیں کرتے۔ خود اپنی ہی پارٹی کے لوگوں سے لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں۔ 2015 میں آخری مرتبہ کورٹ کے کہنے پر انتخاب ہوا پنجاب میں، اور آج 2024 آ گیا ہے۔ اس دوران میں نون لیگ کی حکومت، پھر PTI کی حکومت، پھر اس کے بعد دوبارہ PDM 1 کی حکومت، اور اب PDM 2 کی حکومت چل رہی ہے، اور یہ الیکشن نہیں کرانا چاہتے۔ یہ بہانوں سے کبھی ایک میں ایک ترمیم کر دیں گے، کبھی دوسری ترمیم کر دیں گے۔ ہمارا تو یہ مطالبہ ہے کہ یہ مقامی حکومتوں کا جو تصور ہے وہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کی طرح ایک ٹیئر آف گورنمنٹ ہونا چاہیے، اور آئین میں اس کی پورا ایک باب ہونا چاہیے تاکہ اس کو کوئی تبدیلی نہ کر سکے، اپنی مرضی سے صوبے اس کو ہینڈل نہ کریں۔ یہ عوام کا حق ہے کہ انہیں مقامی حکومتیں ملیں۔ لہذا اسلام آباد میں جو انہوں نے ملتوی کیا ہے، یہ چوتھی مرتبہ انہوں نے بلدیاتی انتخاب ملتوی کیا، یہ قابل مذمت ہے۔ اس کو جماعت اسلامی نے کورٹ میں چیلنج بھی کیا ہے۔ ہم مقدمہ لڑیں گے اسلام آباد کے عوام کا، اور اسلام آباد جیسے شہر میں جو ایک ماڈل شہر سمجھا جاتا تھا، اس وقت جس طرح کی صورتحال پیدا کر دی ہے اس حکمران طبقے نے، ہر شخص CDA سے ناراض ہے۔ آپ جہاں جائیں آپ کو نظر آتا ہے کہ مسائل کا ایک انبار ہے اور کوئی آواز نہیں ہے۔ تو یہ مقامی حکومتیں ہی ہوتی ہیں کہ جس کے نتیجے میں لوگوں کے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ لہذا جماعت اسلامی جو پوری حق دو عوام کو تحریک چلا رہی ہے، اسلام آباد میں انشاءاللہ ہم اسلام آباد کے عوام کے ساتھ مل کر ان کے مسائل کے حل کے لیے اور انتخاب کو کروانے کے لیے تحریک چلائیں گے، جیسے ہم نے کراچی میں چلائی تھی۔ وہاں بھی انتخاب نہیں کرانا چاہتے تھے، 4 بار انہوں نے ملتوی کیا تھا، ہم نے دھرنے دیے، احتجاج کیا، اور بہرحال اسی حکومت سے جو ہے وہ انتخاب کروائے۔ وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے کراچی میں بھی جو ہے قبضہ کر لیا، اور پوری مافیا بن کر انہوں نے جو ہے وہ عوام کی رائے کو پامال کیا، اور اس وقت بھی وہاں پر جو میئر صاحب ہیں وہ قبضہ کر کے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ بارش کے بعد جو حال ہے، پورا شہر تباہ ہو چکا ہے۔ اربوں روپے بہا دیے ہیں اس بارش نے۔ ان کی کرپشن جو ہے وہ اس کی غلاظت باہر نکل کر سامنے آ گئی ہے۔ یہ پیپلز پارٹی ہے، یہ نون لیگ ہے، یہ سب ایک حکومت ہے، ایک PDM ہے، اور یہ سب مل کر جو ہے پاکستان میں کرپشن اور لوٹ مار اور عوام کو حق سے محروم کرتے ہیں۔ لہذا مقامی حکومتوں کے لیے اور لوکل ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے سب سے زیادہ اگر کسی کو اس میں جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک ٹریک ریکارڈ ہے اور ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ جماعت اسلامی ہے۔ تو اسلام آباد میں کسی صورت میں بھی یہ قابل قبول نہیں ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کو فوری طور پر الیکشن کمیشن کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے۔ اس وقت ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ چاول کی فصل اب تقریباً تیار ہے، کپاس تیار ہے، اور اس مرتبہ چاول کی یہ فصل ہے یہ کم کاشت کی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو گندم کی فصل تھی اس کے اوپر کسانوں کو اور کاشتکاروں کو پراپر پیسے نہیں دیے، گورنمنٹ نے دھوکہ دیا، جھوٹ بولا، اور پنجاب حکومت نے خاص طور پر اس میں پوری قوم کے ساتھ جھوٹ بولا ہے۔ پہلے انہوں نے ایک رقم طے کی کہ ہم خریدیں گے، پھر اس کے بعد کہا کہ ہم گندم نہیں خریدیں گے، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم سبسڈی دیں گے، پھر کہا قرض دیں گے،
اور ابھی تک اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا. بہت محدود پیمانے پہ اپنی پسند کے چند لوگوں کے ساتھ انہوں نے کوئی کام کیا ہو تو کیا ہو. ایسی صورتحال میں اب مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ چاول کی فصل ختم ہو جائے گی تو پھر گندم کی فصل شروع ہوگی. پچھلی مرتبہ بمپر کراپ ہوئی ہے، لیکن اس مرتبہ کسان اور کاشتکار اتنے پریشان ہیں کہ جب ہمیں پیسے پورے نہیں ملیں گے، ہماری لاگت بھی پوری نہیں ہمیں ملے گی، تو ہم کیسے گندم کو کاشت کریں. اور اس مایوسی کے نتیجے میں گندم کا بحران پیدا ہوگا اور پھر یہ مافیا امپورٹ کرے گی گندم، اور پاکستان کا زر مبادلہ اس طرح سے یہ برباد کریں گے. اور ہمیں تو پہلے اس سوال کا جواب دیں. آج آڈیٹر جنرل کی طرف سے بھی بات آئی ہے کہ جو گندم امپورٹ کی گئی تھی جبکہ ہمارے پاس گندم اسٹاک میں موجود تھی، گوداموں میں موجود تھی اور بہترین فصل ہونے والی تھی، تو جن لوگوں نے بھی گندم امپورٹ کی تھی 300 ارب روپے تقریباً $1 بلین سے، اور ان حالات میں جب جو ایک کشکول لے کر بھاگ پھر رہے تھے، حکمران اور آرمی چیف کو ساتھ لے کے گھوم رہے تھے، اس وقت جو ہے وہ $1 بلین کا نقصان پاکستانی قوم کو پہنچا تھا. تو جو اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اور اس سے پہلے شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی، اور اب جو گورنمنٹ موجود ہے، ان کو کٹہرے میں آنا چاہیے اور یہ بتائیں کہ پاکستان کو جو نقصان پہنچایا ہے وہ کیوں پہنچایا ہے. ان سے پیسے بھی وصول کیا جائے اور ان کو اندر بھی کیا جائے جو اس میں ملوث ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو زراعت ہے یہ تو اس وقت پاکستان کی بیک بون. آپ نے رپورٹ دیکھی ہے پچھلے سال کی، صرف زراعت کے شعبے میں 6% ہمارا اضافہ ہوا، باقی تو کہیں پر بھی نہیں ہوا. تو ایسی صورتحال میں آپ اس کو بھی تباہ کر دیں اور قوم کے ساتھ یہ جھوٹ بولیں اور دھوکہ دیں کہ ہماری مہنگائی کم ہو گئی ہے. میں ابھی یہ صحافی سارے بیٹھے ہوئے ان سے پوچھتا ہوں کون سی چیز کم ہو گئی؟ کیا مہنگائی کم ہو گئی ہے؟ پوچھوں اگر آپ لوگوں سے، یا کیوں جھوٹ بولتے ہو، کیوں دھوکہ دیتے ہو، کیوں نمبر گیم کے اندر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو؟ اور اگر مہنگائی انفلیشن کم ہو گئی ہے تو پھر یہ بتائیں کہ سود پھر 19.5% کیوں ہے؟ اس کو تو 10% پہ آ جانا چاہیے. یہ 10% پہ آ جائے تو 4,500 ارب روپے جو بینکوں کو ہمیں اضافی دینے ہیں 19.5% سود کی وجہ سے، جو گورنمنٹ نے قرضہ لیا ہوا ہے بینکوں کے ساتھ مل کر فراڈ کیا ہوا ہے، 4,000 ارب روپے بچ جائیں گے. اس سے پاکستان کی بجلی سستی ہو جائے گی، گیس سستی ہو جائے گی، معیشت کا پہیہ چلنے لگے گا. تو یہ کام نہیں کر رہے تو پھر کیوں دھوکہ دے رہے ہیں؟ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں ایک مافیا بن کر ایک حکمران طبقہ موجود ہے. یہ بینکوں کے خلاف جو کہ پاکستانی قوم کی حالت تباہ ہوئی، صنعتیں تباہ ہوئی، تجارت تباہ ہوئی، بینک پنپ رہے ہیں. کیوں؟ دنیا میں ایسا کہیں ہو سکتا ہے؟ وہیں ہو سکتا ہے جہاں سرمایہ دارانہ نظام نچوڑ رہا ہو، لوگوں کا خون پی رہا ہو. اور پاکستان میں یہ ایک چھوٹا سا طبقہ خاص طور پر بینکوں کا حکومت کے ساتھ مل کر خون نچوڑ رہا ہے ہمارا، اور ان کو ساری مراحت حاصل ہیں. IMF اس پہ کچھ نہیں کہتا. IMF جاگیرداروں پہ ٹیکس لگانے کے لیے صرف زبانی جمع خرچ کرتا ہے. 300 مربع، آپ اندازہ لگائیں، ہزاروں ایکڑ رکھنے والے جاگیردار ہیں. 1% ایسے لوگ ہیں جن کے پاس 20% کلٹیویٹڈ لینڈ ہے. سیدھی بات ہے. اور 1% یعنی بڑے جاگیردار جن کو میں کہہ رہا ہوں. پھر اس کے بعد تقریباً 2.8% وہ ہیں جن کے پاس مزید 20% لینڈ ہے. گویا 3-4% ہیں جن کے پاس تقریباً 30 سے 40% زرعی زمین ہے. ان سب نے مل کر 4 سے 5 ارب روپے انکم ٹیکس جمع کرایا. انکم ٹیکس تو ان پہ کون دے گا ان میں سے؟ اور تنخواہ دار طبقے نے 368 روپے جمع کرایا ہے. تو آپ بتائیں کہ ان جاگیرداروں کا پاکستان ہے یہ ان طاقتوروں کا پاکستان ہے؟ ان سے ٹیکس وصول کیوں نہیں کیا جاتا؟ ہمارا خون کیوں نہیں چھوڑا جاتا ہے؟ تو اس لیے ان کے خلاف آواز اٹھانا ہم پر فرض ہے. ان بڑے بڑے جاگیرداروں کو جو ہر پارٹی میں موجود ہیں اور اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، ان سے پوچھو ان کے پاس یہ جاگیریں کہاں سے آئی ہیں؟ انگریزوں کے زمانے کی جاگیریں چل رہی ہیں. گھوڑے پال زمین ہے، کسی کے پاس عطا کردہ زمین ہے، اور یہ رقبے لے کر غداریاں کر کر کے ہمارے سر پہ براجمان ہیں، مسلط ہیں. ان کے اوپر ٹیکس لگنا چاہیے اور تنخواہ دار طبقے کا ٹیکس کم ہونا چاہیے. ہماری حق دو عوام کو تحریک یہ تحریک ہے. اپنی مراحت کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی جو ہے وہ گاڑیاں اپنی CC کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. صدر مملکت کو
آئی بجلی کی سہولت حاصل ہے یونٹ خرچ کرنے کی. زرداری صاحب اتنا ہی کر لیں, کم از کم کل اعلان کر دیں اس بات کا, یہیں سے شروع کریں. چلیں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں کم از کم اپنے آپ سے آغاز کریں. وزیر اعظم کو بھی یہ سہولت حاصل ہے, اور اگر دنیا سے تشریف لے جائیں, سبھی کو لے جانا ہے, تو زوجہ محترمہ کے لیے یہی سہولت حاصل ہے. اور پتہ نہیں کیا کیا مراحت ان کو حاصل ہوتی ہیں, اور ان کی یہ مراحت ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے ہیں, اور یہ مزے کر رہے ہیں, عیاشیاں کر رہے ہیں. ان کی فری بجلی, ان کی فری پیٹرول, اس کے اوپر کوئی بات کرنے والا نہیں ہے. اس لیے انہیں پیچھے ہٹنا پڑے گا. اس لیے ہماری حق تو عوام کو تحریک آگے بڑھ رہی ہے. اس میں ممبرشپ کا یہ عمل ہے. ہم 50 لاکھ کا ہمارا ابتدائی ہدف ہے. انشاءاللہ ممبرز بنائیں گے پورے پاکستان میں, اور مسلسل ہم میدان عمل میں ہیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پاکستان کے عوام کا حق حاصل کریں گے. اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اگر پاکستان کو آگے بڑھانا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آئین اور قانون پر سب عمل کریں. ہر ادارہ اپنی اپنی آئینی پوزیشن پر واپس جائے, اور جو لیجیٹمیسی ہے کسی بھی عمل اس کو برقرار رکھا جائے. بعض لوگ اب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ فارم 45-47 سے کچھ نہیں ہوتا. میں ایسے لوگوں کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ قوم کے ساتھ مذاق نہ کریں. فارم 45 ہی واحد لیگل ڈاکومنٹ ہے جس پر حکومت بننی چاہیے. فارم 47 کو جو لوگ بھی مستند قرار دے رہے ہیں اور اس کی حکومت کو لیجیٹیمیٹ قرار دے رہے ہیں, وہ پاکستان کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے. 2 سینیٹ کی سیٹوں اور ایک گورنرشپ کے لیے پاکستان کے ساتھ کھلواڑ نہ کیا جائے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو الیکشن 2024 میں ہوا, اس میں جو فارم 45 کے مطابق جیتا ہے, کوئی بھی ہو, اس کو جیتا ہوا قرار دیا جائے. جوڈیشل کمیشن بنے اس کے لیے سپریم کورٹ کا, اور فارم 47 کی مسلط کردہ جو لوگ بھی ہیں ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے جمہوریت کو آگے بڑھانے کا. بہت بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے نا کہ اب آپ, جی میں بتاتا ہوں, جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ انسرجنسی ہے, تو یہ انسرجنسی کیسے شروع ہوئی؟ بھائی پاکستان میں کوئی حکومت ہے نا, ادارے ہیں, فوج ہیں, اور حساس ادارے ہیں, انٹیلیجنس کے ادارے موجود ہیں. اس سب کی موجودگی میں اگر اس اسکیل کے اوپر انسرجنسی ہو کہ 12 شہروں میں کاروائیاں ہو جائیں اور کسی کو پتہ ہی نہ چلے, تو اس سے ہم, یہ کس کا فیلئر ہے؟ پہلے اس فیلئر کو تو قبول کریں نا لوگ, اور بتائیں کہ انہوں نے یہ کمزوری کیوں دکھائی ہوئی ہے. اور انسرجنسی یعنی کسی بھی دہشت گردی کی کارروائی کی کون حمایت کر سکتا ہے؟ دہشت گردوں کو تو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے, لیکن حالات اتنے سادہ نہیں ہوتے جس طرح سادگی سے بیان کر دیا جاتا ہے. اس کے پیچھے پتہ نہیں کتنی چیزیں پک رہی ہوتی ہیں, اور پچھلے جتنے اقدامات تھے وہ اگر ناکام ہوئے تو کیوں ہوئے؟ دیکھیں پاکستان میں جو انسرجنسی ہے, اس کی جو لہر ہے پچھلے 20-25 سال میں خاص طور پر, اس میں تو سب سے زیادہ کردار پاکستان کے اس حکمران طبقے کا تھا اور جنرل مشرف کا تھا جس نے امریکہ کو پٹے پہ دے دیا تھا. یہ اس نے قوم کی بیٹی امریکہ کے حوالے کر دی, اس نے اڈے دے دیے, اس نے لاجسٹک سپورٹ دے دی, اور اس نے عملاً پاکستان کو گری رکھ دیا امریکہ کے ہاتھوں. تو کوئی کورٹ مارشل ان لوگوں کے خلاف ہوگا کہ جنہوں نے پاکستان کے ساتھ یہ سلوک کیا, جس سے 1 لاکھ لوگ اس کے بعد قتل ہو چکے ہیں, کتنے فوجی جوان ہمارے شہید ہو چکے ہیں, ہماری معیشت کو 150 سے 200 بلین ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے. ان کو کون کٹہرے میں لائے گا؟ ان ساری رجیم کو جو اس وقت مسلط تھی, اور ان کو جو اس وقت کے پولیٹیشین ان کا ساتھ دے رہے تھے. تو کوئی کورٹ مارشل ان کا بھی ہو نا, اور تاکہ پتہ چلے کہ پاکستان میں یہ کیسے سیاہی آئی, کیسے را آئی, کیسے بلیک واٹر آئی. اب یہ وہی سب گھس بیٹیاں ہیں نا جو اس انسرجنسیز کو استعمال کرتے ہیں اور حالات کو استعمال کر کے لوگوں کو بیوقوف بنا کے اپنے ساتھ ملاتے ہیں. تو چیزوں کو میں نے تو شروع میں ہی کہا کہ یک رخے طریقے سے نہیں دیکھا جاتا. اس کے تمام جو پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں اس کو بھی دیکھتے ہیں, مالہ وما علیہ ہوتے ہیں اس کو بھی دیکھتے ہیں, لائق سابقے سب دیکھتے ہیں, اور سب کے کردار کو سامنے آنا چاہیے. اور جو جتنا بااثر, طاقتور اور
اختیار رکھتا ہے وہ زیادہ ذمہ دار ہے ان سارے حالات کا. جی دو باتیں میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بلوچستان میں جماعت اسلامی الحمدللہ تیزی سے گرو کر رہی ہے، اور بہت طویل عرصے کے بعد جماعت اسلامی کے فارم 45 والے 2 MP منتخب ہو کر حلف لے چکے ہیں اور کام کر رہے ہیں. وہ 47 والے نہیں ہیں، 45 والے ہیں. ٹھیک ہے. ایک گوادر سے مولانا ہدایت الرحمان صاحب اور جعفر آباد سے عبد المجید بادی صاحب. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری یہ ڈرائیو بلوچستان میں شروع ہو چکی ہے. میں خود وہاں گیا تھا، ہماری ٹیم کے سارے لوگ گئے تھے، لذیم صاحب تھے، اسامہ صاحب تھے، سب لوگ گئے تھے. اور وہاں تو ہم نے اس کا ٹائٹل ہی یہ رکھا ہے، حق دو عوام کو، حق دو بلوچستان کو. اور وہ کیمپین شروع ہو گئی ہے، اور میں خود جاؤں گا انشاءاللہ کوئٹہ. اس کیمپین میں جس طرح ان سب جگہوں کا شیڈول ہے وہاں کا بھی بنے گا. پہلے مرحلے پہ کیمپس، اور پھر اس کے بعد بڑے بڑے جلسے بھی کریں گے. جو ہم سے ہو سکے گا ہم کریں گے. تیسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی فورس جو آئین اور قانون کے مطابق کام کرے، جو دہشت گردی نہ کرے، جو اسلحہ اٹھا کر کام نہ کرے، اس کو کام کرنے کا حق بھی ملنا چاہیے اور اس کی بات کو سننا بھی چاہیے. تو آئینی فریم ورک میں کوئی بھی کام کرے گا ہم اس کو سپورٹ کریں گے. کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی جی سوال کرو نا. اب میں سمجھ گیا. دیکھیں آپ نے بھی جو سوال کیا اور آپ کا بھی یہ سوال ہے نا. بہرحال یہ صرف ناکامی پاکستان کی مقتدرہ کی نہیں ہے، حکومت کی نہیں ہے، جو خود پولیٹیکل پارٹیز بلوچستان کی ہیں، بلوچ قوم پرست پارٹیاں، پشتون قوم پرست پارٹیاں، یہ ان کی بھی ناکامی ہے نا، کہ انہوں نے تو کبھی کمپرومائز نہیں کیا. حکومتیں وہ لیتے رہے، وزارتیں وہ لیتے رہے. ایسی اسمبلی بھی تھی جس میں سے پتہ نہیں کتنے میں سے صرف ایک اپوزیشن کا بندہ تھا، باقی سب حکومت میں تھے. بلوچستان میں ایسی اسمبلی بھی وجود میں آئی، اور ابھی بھی وہ بھی چاہتا تھا بیچارہ، وہ اس کو لیا نہیں تھا، تو کیونکہ اپوزیشن میں بھی ایک کو رکھنا تھا. تو جب پولیٹیشین وہاں کے خود وہاں کے مقامی لوگ جب اس طرح سے حرکتیں کریں گے تو لوگوں کو کیسے ریلیف ملے گا؟ تو ان کو بھی اس کو سمجھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو بھی سمجھنا چاہیے. جناب اب اس کے علاوہ کوئی سوال؟ جی اس مسئلے کے 2-3 پہلو ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے والی بات درست نہیں ہے. جب سے مشرف صاحب نے قوم سے غداری کر کے امریکہ کو پاکستان حوالے کیا تھا، جب سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے، اور جنرل مشرف تھے وہ، ٹھیک ہے، جب سے شروع ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان کی حکومت سے بھی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوگی تو کسی بھی صورت میں یہ کسی کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا. اور افغان طالبان کو اس معاملے میں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ خود افغانستان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، پاکستان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو، اور اس پر دونوں کو مل کر کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا پڑے گا. تیسری بات یہ ہے
کہ پاکستان کی بھی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ افغان طالبان سے ایک بامانی مذاکرات کرے اور براہ راست مذاکرات کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ خطے میں جو فورسز موجود ہیں، چائنا موجود ہے، ہمارا دوست ہے، ایران موجود ہے، ہم ان کے ساتھ بھی، ترکی کو بھی لے لیں آپ، ملا سکتے ہیں، ورنہ کم از کم 2 فورسز ایسی ہیں کہ جن کے اس وقت پاکستان سے تعلقات بھی صحیح ہیں اور افغانستان سے تعلقات بھی صحیح ہیں۔ تو پاکستان اور افغانستان جس کا چولی دامن کا ساتھ ہے، جن کے لیے مطلب جب افغانستان پہ حملہ ہوا تو ہم نے اس کو پاکستان پر حملہ تصور کیا، ہم نے جو ہے وہ اپنا سب کچھ جو ہے وہ کھول دیا، دروازے کھول دیے۔ اس وقت بھی پاکستان کے ہر شہر کی مارکیٹ میں افغانستان کے لوگ کاروبار کر رہے ہیں، الحمدللہ، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم نے سب کچھ کیا۔ اس سب کچھ کرنے کے بعد ایک تو وہ درمیانی وقفہ آیا کہ جس میں امریکہ کا ساتھ دیا مشرف نے افغانوں کے خلاف، جو کہ خود پاکستان کے خلاف بھی پڑا، اور دوسری پوزیشن اب یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے اس ریجن میں کہ ہمارا افغانستان سے کوئی جھگڑا ہو، کوئی کنفرنٹریشن ہو اور ہم آمنے سامنے آ کر کھڑے ہوں۔ ہر صورت میں ہمیں بات چیت کرنی چاہیے، بامانی مذاکرات کرنے چاہیے، افغان طالبان کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ پاکستان کی قیمت پر وہ کسی کو اگر رکھے ہوئے ہیں تو یہ بہت بڑی قیمت ہے جو وہ ادا کریں گے، یہ خطہ کسی صورت میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ پھر یہ ہمارے دین کا معاملہ ہے، ہمارے مسلمان بھائی ہیں افغانستان والے، اسی طرح سے ہمارا یہ ریجن کی سلامتی کا معاملہ ہے، تو اس کو اسی طرح بالغ نظری سے اور حالات کے تمام تر تناظر میں جو ہے وہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور دونوں طرف سے ٹھنڈے دل و دماغ سے اس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ البتہ یہ قبول نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان میں دہشت گردی ہو، کہیں سے بھی ہو، بہرحال اس کو تو ہم روکیں گے نا۔ جی جی مثال دی ہے میں نے یار، وہ میں نے مثال دی ہے کہ لوگ سینٹ کی سیٹوں اور گورنرشپ کے لیے اس طرح کے کام کر دیں اگر کہ واضح موقف سے ہی دستبردار ہو جائیں، تو یہ تو میں نے مثال دی ہے اور اس مثال کو سمجھ لینا چاہیے کہ کسی کو بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ جو آئی ایم ایف کی بات کی ہے، دیکھیں آئی ایم ایف تو کچھ بھی کہے، پاکستان کی قوم کو ریلیف چاہیے۔ ظاہر ہے 1 مہینے کے بل میں انہوں نے کچھ کیا ہے، اس مہینے تو 14 روپے، تو اگلے مہینے بھی یہ کریں، لیکن ہم نے تو اس پر بھی یہ بات کہی کہ 2 مہینے سے مسئلہ تھوڑی حل ہوگا، ٹیرف ریوائز کریں۔ اور آئی ایم ایف تو پچھلے 25 30 40 سال سے بہت کچھ کہتا ہے، کیا آپ ہر بات مانتے ہیں اس کی؟ یعنی وہ بات جو عوام کے خلاف ہے وہ آپ مان لیں گے، جو آپ کی مراعات ختم کرنے کی بات ہے وہ نہیں مانیں گے، جاگیرداروں پر ٹیکس نہیں لگائیں گے، گاڑیاں اپنی چھوٹی نہیں کریں گے، پیٹرول فری ختم نہیں کریں گے، اور عیاشیاں کم نہیں کریں گے، سود کی شرح جو ہے وہ اتنی رکھیں گے کہ جس کے نتیجے میں بیڑا غرق ہو جائے معیشت کا۔ تو یہ آئی ایم ایف کے کندھے پہ رکھ کر بھی نہ چلاؤ، پاکستان کے عوام کو ریلیف دو۔ شکریہ۔ جی آخری پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے وہ پریس کانفرنس ابھی سنی نہیں ہے، جب میں اس کو دیکھ لوں گا تو پھر پورا موقف دوں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے، اور سیاسی قیدی جتنے بھی ہیں عمران خان سمیت ان کو جیل میں نہیں ہونا چاہیے، سیدھی بات یہ ہے۔ اور یہ جو طریقہ کار ہے نا، یہ حکومتوں کو بہت بھاری پڑتا ہے، خود اپنے اوپر پڑتی ہے تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے۔ تو جو قانون ہے، آئین ہے، اس کے مطابق کام کیا جائے۔ زبردستی جو ہے نا، وہ یہ جو مینجمنٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے نا، اس کا نہ پہلے کبھی فائدہ ہوا ہے نہ آئندہ کبھی فائدہ ہوگا۔ شکریہ جناب۔